بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فأدى خمسا فقال: اتق المحارم تكن عبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں اس کا ذکر گزشتہ چند دنوں سے آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے. اس سے پہلے 3 نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ شریعت کے اندر جو چیزیں حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو، اور فرائض اور واجبات کی پابندی کر لو. تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اور دوسری یہ کہ اللہ نے تمہارے قسمت کے اندر تمہارے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. تمام لوگوں سے زیادہ غنی اور مالدار بن جاؤ گے. اور تیسری نصیحت فرمائی کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تو تم کامل مومن بن جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام نصیحتیں اس قدر جامع اور معنی نصیحتیں ہیں کہ اگر مسلمان ان نصیحتوں کے اوپر عمل کر لیں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو مسلمانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ سنور جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی جو نصیحت فرمائی وہ یہ کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتا دیا ہے حسن معاشرت کا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے تم نے پیش آنا ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کے اندر صرف عقائد اور عبادات نہیں ہیں بلکہ معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں. تو اسلامی اور دینی احکامات میں سے معاشرت جو ہے ایک اہم ادب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھلایا کہ کس طریقے سے تم نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اور اس کے لیے فرمایا کہ زندگی گزارنے کا معیار یہ ہے کہ تم دوسرے انسان کے ساتھ، دوسرے آدمی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو جس طرح اپنے لیے پسند کرتے ہو. جب تم نے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو معاملہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر دو اور اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا کرو، اور پھر یہ سوچو کہ اگر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو مجھے یہ پسند ہوگا یا نہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوگی یا نہیں. اگر وہ معاملہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو دوسرے کے لیے پسند کرو، اور اگر اس معاملے سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو فساد ہے اور جو لڑائی اور جھگڑے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے اوپر، اس وصیت کے اوپر عمل نہیں ہے. ہم نے ہر ایک چیز کے اندر دوہرے معیار جو ہیں وہ اپنائے ہوئے ہیں. اپنے لیے کچھ اور معیار ہے اور دوسرے کے لیے کچھ اور معیار ہے. اگر میں کسی کو اپنا ملازم رکھتا ہوں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں اور زیادہ سے زیادہ اس سے جو ہے جتنا میں کام لے سکتا ہوں اس سے کام لے لوں.
اور اس کو جو اجرت دینی ہے، جو اس کو معاوضہ دینا ہے، جو تنخواہ دینی ہے، وہ کم سے کم دو۔ اور اگر میں خود ملازم ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے تنخواہ ملے اور کم سے کم جو ہے میں کام کروں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے اوپر عمل کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں، یہ دوہرے معیار ختم ہو جائیں گے۔ گھریلو معاملات ہیں، میاں جو ہے ایک خاوند، ایک شوہر اپنے لیے بیوی سے کسی اور چیز کا تقاضا کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ کچھ اور معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خاوند اور بیوی اگر جھگڑے ختم کرنا چاہیں تو خاوند جو ہے اپنی جگہ پہ سوچے کہ بیوی کا کون سا رویہ میرے لیے مناسب ہے اور کون سا مناسب نہیں، کون سی اس کی حرکت مجھے اچھی لگتی ہے، کون سی اچھی نہیں لگتی، اس کا سلوک میرے ساتھ کون سا ایسا ہے کہ جو مجھے بہاتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور کون سا ایسا ہے کہ جو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو جو چیز اس کی اچھی نہیں لگتی اس کے ساتھ بھی پھر اس طرح سے پیش نہ آئے۔ عورت دیکھے کہ خاوند کا کون سا رویہ مجھے جو ہے اچھا لگتا ہے اور کون سی بات اس کی میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ جو چیز خاوند کی اس کو تکلیف دہ نظر آئے تو اس سے اپنے آپ کو ہی بچائے اور ایسی چیزیں خاوند کے لیے کرے کہ جس سے اس کو راحت ملے۔ اسی طریقے سے ساس بہو کا معاملہ ہے، گھروں کے اندر جھگڑے، لڑائی فساد ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں پر بھی دوہرے معیار ہے۔ جس وقت تک عورت بہو ہوتی ہے تو اپنے ساس سے کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ میرے ساس کا رویہ جو ہے میرے ساتھ ایسا ہو، لیکن خود جب ساس بن جاتی ہے تو بہو کے ساتھ پھر ویسا رویہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تکن مسلمہ، پھر تم جو ہے کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں نصیحت فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسا مت کرو، قہقہ لگا کر کے، ٹھا ٹھا کر کے مت ہنسا کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قہقہ نہیں مارا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی زیادہ تبسم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ مسخرہ ہی بن جائے، ہر وقت ہنستا ہی رہے اور ہر وقت دوسروں کو ہنساتا ہی رہے۔ ہاں، ہنسی مذاق کرے لیکن ایک حد کے اندر رہ کر کے۔ فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی یاد سے دوری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصائح اور ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔